ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ سامعین محترم، آج کا یہ کلپ لفظ شیعہ کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر سوشل میڈیا پر کچھ شیعہ ذاکرین کی تقاریر بھی سننے میں آئیں اور دوستوں نے بھی واٹس ایپ فیس بک پر یہ مسئلہ پوچھا کہ آج کل شیعہ ذاکرین قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا غلط مفہوم بیان کر کے سادہ لو اہل سنت کی عوام کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آیت کریمہ سورۃ الصافات کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم اسی گروہ میں تھے۔ اب چونکہ وہاں لفظ شیعہ موجود ہے تو اہل تشیع اس آیت کے ضمن میں تعویلات باطلہ کر کے اپنا من گھڑت مفہوم اخذ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی لفظ سنی قرآن میں موجود نہیں اور لفظ شیعہ قرآن میں موجود ہے، لہٰذا لفظ شیعہ سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ یہ قرآن میں موجود ہے اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اس لفظ کے ساتھ تعبیر کیا، تو لہٰذا تم بھی اپنا نام شیعہ رکھو، اہل سنت چھوڑ دو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا یہ اعتراض ہے کہ لفظ شیعہ قرآن میں موجود نہیں، یہ قرآن مقدس سے ناواقفیت اور لا علمی پر مبنی ایک اعتراض ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں متعدد جگہ لفظ سنت کو استعمال فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے پہلے لوگوں کے طریقے بیان فرما دے اور ان کی طرف رہنمائی کر دے اور تم پر رجوع فرماوے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے لفظ سنت استعمال فرمایا، سنن الذین من قبلکم۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، طریقہ ان رسولوں کا جو آپ سے قبل ہم نے بھیجے تھے اور تم ہمارے طریقے میں ہیر پھیر نہ پاؤ گے۔ یہ میں نے مختصراً صرف 2 مقامات ذکر کیے جہاں اللہ نے لفظ سنت کو استعمال فرمایا، اور کئی مقدد مقامات پر اللہ نے لفظ سنت کو استعمال فرمایا۔ اور ہماری خوش بختی یہ ہے کہ لفظ سنت کو جب بھی اللہ نے استعمال کیا اس کو یا اپنی طرف مضاف کیا یا رسولوں کی طرف کیا، اور اللہ نے ہمیں وہی لفظ عطا کیا جس کو اللہ نے اپنے لیے یا اپنے رسولوں کے لیے پسند فرمایا۔ اب لفظ شیعہ یہ بھی متعدد مقامات پر قرآن مقدس میں استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے تو ہم لفظ شیعہ کے معنی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں المنجد ہے، لغت عربی کی کتاب، جس میں واضح لکھا ہے کہ لفظ شیعہ کا معنی ہے پیروکار، مددگار، یعنی کہ کوئی جس کا بھی پیروکار ہوگا اس کو اس کے شیعوں سے تعبیر کیا جائے گا۔ اگر کوئی فرعون کا پیروکار ہے تو اسے فرعون کا شیعہ کہا جائے گا، اگر کوئی نمرود کا پیروکار ہے اسے نمرود کا شیعہ کہا جائے گا،
اگر کوئی یزید کا پیروکار ہے تو اس کو یزید کا شیعہ کہا جائے گا۔ جب جنگ جمل اور صفین ہوئی، یعنی سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ کے مابین ایک اجتہادی اختلاف کی بنیاد پر، تو دو گروہ تقسیم ہوئے۔ جن لوگوں نے حضرت مولا علی کی حمایت کی انہیں شیعان علی کہا گیا، اور جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کی حمایت کی انہیں شیعان معاویہ کہا گیا۔ تو لفظ شیعہ کسی خاص مذہب کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ لفظ شیعہ پیروکار، گروہ اور جماعت اور فرقے کے حوالے سے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ اب جہاں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم شیعہ تھے، تو اس کا معنی اور مفہوم ہم شیعوں کی ہی تفسیر فصل الخطاب سید علی نقوی کی ہے اردو میں۔ اس نے اسی آیت کے بارے میں لکھا وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے۔ اس آیت سے پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میرا ابراہیم بھی نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے مددگاروں میں سے تھا یا ان کی تباہ کرنے والے تھے۔ اب اس مفسر نے خود کہا ہے کہ ترتیب لفظی کے لحاظ سے تو ان من شیعتہ کی ضمیر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف راجع ہے، کہ جو ہر مقصد کے لحاظ سے انہی کے راستے کے سالک حضرت ابراہیم بھی تھے۔ یعنی کہ اللہ نے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی وجہ سے کہا کہ جس حق کی اتباع حضرت نوح علیہ السلام کرتے رہے، جس حق کے راستے پہ حضرت نوح علیہ السلام چلتے رہے، حضرت ابراہیم بھی اسی حق والے راستے پہ چلتے رہے۔ تو یہاں سے مراد کوئی لفظ شیعہ، کوئی مذہب شیعہ نہیں، بلکہ لفظ شیعہ کا معنی گروہ ہے، جماعت ہے، جس کی کوئی پیروی کرے گا اسے اس کا شیعہ کہا جائے گا۔ اب یہاں سے لے لینا کہ جی نہیں یہ ہمارے ہی مذہب کا ذکر ہے، تو میں قرآن مقدس سے چند مقامات ایسے ذکر کرتا ہوں تو شیعہ خود سوچ لیں کہ اگر یہاں وہ مراد ہیں تو پھر وہ وہاں بھی وہی مراد ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہود و نصارہ اور فرعونیوں اور جہنمیوں کو بھی شیعہ کہا ہے۔ 20ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، بے شک فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا اور زمین پر بسنے والوں کو شیعہ یعنی گروہ در گروہ کر دیا۔ ہمارا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں مذہب شیعہ مراد ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لفظ شیعہ گروہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن اگر وہ اس پر بضد ہیں کہ نہیں جی یہ مذہب شیعہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرعون کے حواریوں اور فرعون کے لیے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا ہے۔ دوسرے مقام پارہ نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ شیعہ گروہ تھے، اے حبیب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ شیعہ ذاکر جو وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ سے لفظ شیعہ سے مراد مذہب شیعہ لیتا ہے، تو پھر ہم الزامی جواب کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں آپ کا مذہب مراد ہے تو یہاں بھی آپ کا مذہب مراد ہے کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، تو پھر آپ تو جہنمی بن جائیں گے، حالانکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے لفظ شیعہ کو استعمال کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا، یہ 21ویں پارے میں فرمایا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر کیا مراد لیں گے؟
تو میرے بھائی مذہب شیعہ یہ بعد کی اختراع ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی جب پیدا ہوا اس نے صحابہ کرام میں سازشیں کر کے ایک الگ گروہ تیار کیا، جس کا طریقہ واردات ہی یہ تھا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرنا، امہات المومنین کی توہین کرنا، یہ بعد میں اس سے چلا اور ایک مذہب کی صورت اختیار کر گیا۔ وگرنہ لفظ شیعہ اس کا معنی گروہ ہے، جماعت ہے، وہ جس کی بھی کوئی پیروی کرے گا اسے اس کا شیعہ کہا جائے گا۔ اور لفظ سنت اس کی اہمیت اتنی ہے کہ خود یہ شیعوں کی کتاب کشف الغمہ، اس کی جلد نمبر 1 خود حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اس میں نقل کیا گیا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ بھی 121 صفحے پر کہ جو بندہ بھی اہل بیت کی محبت لے کر مرا وہ اہل سنت و جماعت مرا۔ یہ خود شیعوں کی کتاب سے ہماری حقانیت ثابت ہے کہ محبت اہل بیت اگر کسی کو نصیب ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کو ہے، کسی شیعہ رافضی کو نہیں ہے۔ اب جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، مذہب وہ ہوتا ہے جس کی حقانیت کی گواہی خود مخالف دے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ اہل بیت کے اگر حقیقی محبت کسی مسلک اور جماعت کے پاس ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب دوسری حدیث پاک میں اگر ہم ان کی دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی ہم محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے، تو ان کے بارے میں ایک اور روایت بھی پیش کی اسماعیل گوجری نے کہ جی سنیوں کی کتاب السوائق المحرقہ میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن مقدس کی جب آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہی لوگ مخلوق سے بہتر ہیں۔ تو اس کے ضمن میں کہتے ہیں جی کہ اہل سنت کے ایک مفسر محدث نے ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے روز راضی اور رضا یافتہ صورت میں آئیں گے اور تیرے دشمن غصے میں سر اونچا کیے ہوئیں گے۔ حضرت علی نے دریافت کیا حضور میرے دشمن کون ہے؟ فرمایا جو تجھ سے اظہار بیزاری کریں اور تجھ پر لعنت کریں۔ اب وہ اس حدیث سے بھی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ دیکھو جی کہ تمہاری کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت علی اور ان کے شیعہ وہ جنت میں ہوں گے، تو لہٰذا ہم تو تمہاری کتاب سے جنتی ثابت ہو گئے۔ حالانکہ محدث ابن حجر نے باقاعدہ صرف یہ شروع سے کام چلتا آ رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے جتنے مذہب باطل مذہب ہے نا، وہابی ہوں، دیوبندی ہوں یا شیعی ہوں، یہ عبارت میں خیانت کر کے اپنے مطلب کی بات لے لیتے، اگلی ساری چھوڑ دیتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اب ابن حجر نے یہ حدیث نقل کر کے آگے لکھا، فرمایا اس روایت میں کذاب راوی بھی ہیں، یعنی کہ جو راوی ہے یہ کذاب جھوٹا، اس کی روایت کیسے تمہارے لیے سند بن سکتی ہے؟ تو اگلی بات یہ فرماتے ہیں کہ دارا قطنی نے بیان کیا ابو الحسن اور آپ کے شیعہ جنت میں ہوں گے اور وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اسلام کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا کہ ہم ہیں وہ شیعہ جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، فرمایا ان میں وہ شیعان علی والی صفات موجود نہیں ہیں۔ شیعان علی کی صفات یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کرام پر تبرہ کریں، امہات المومنین کی توہین کریں، نماز روزے کے قریب نہ جائیں۔ تو اس حوالے سے الشریعہ یہ کتاب ہے امام محمد بن حسین اجری رحمہ اللہ کی، انہوں نے جلد 3 اور صفحہ 623 پر متعدد سند کے ساتھ متعدد اسناد کے ساتھ روایات نقل کی ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت فی الجنت ثلاثا قالها وسیات من بعد قوم لهم نبذ یقال لهم الرافضہ فاذا لقیتهم فاقتلهم فانهم مشرکون وما علامتهم یا رسول اللہ قال لا يرون جمعۃ ولا جماعہ یشتمون ابا بکر و عمر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم جنتی ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں آپ جنتی ہیں، بلکہ آپ کی اولاد جو ہے آپ کے بیٹے ہیں امام حسن حسین وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا علی تم جنتی ہو، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، حضرت علی کو 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، اور آگے حضور نے فرمایا میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جن کا لقب برا ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا، رافضی جو دین میں حد سے بڑھ جائے۔ فرمایا جب تمہاری ان سے ملاقات ہو اے علی تو ان کو قتل کر دینا کیونکہ وہ مشرک ہیں، یہ خود حضور علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی علامت کیا ہوگی، میں ان کو کیسے پہچانوں گا، ان کی علامت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جمعہ کی جماعت میں شریک نہیں ہوں گے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری فرمایا وہ ابو بکر اور عمر کو برا کہیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ صفت کن میں پائی جاتی ہے؟ حضرت ابو بکر عمر اور فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی، دیگر صحابہ پر تبرہ کرنا، ان پر لعنت ملامت کرنا، اسلاف امت کو برا کہنا، یہ صفت انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ حقیقی معنی میں محب اہل بیت نہیں، اہل بیت کی اگر سچی محبت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ اب اگر یہ کہنے یہ ہم میں ہی محبت ہے تو میں جمعے میں بھی یہ روایت بیان کر چکا ہوں نہج البلاغہ کے حوالہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جو تقریباً ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہوگی۔ خود مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والا اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والا، جنہیں یہ اناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالت میں ہوں گے، تم اسی پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ یعنی 2 گروہ خود حضرت علی نے فرما دیے کہ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک مجھے حد سے چاہنے والا جو میرے مقام کو بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں شیعہ کتب کا تو انہوں نے حضرت علی کے بارے میں خدائی صفات بھی بیان کر دی۔ یہ جلاء العیون ہے، ملا باقر مجلسی بہت بڑا مجتہد ہے ان کا، اس میں اس نے حضرت مولا علی کے لیے مولا علی کی طرف ایک جھوٹا خطبہ منسوب کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام نے اپنے بعض خطبات میں ارشاد فرمایا میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں بعد رسول میرے بعد کوئی نہیں جانتا، میں وہ ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر صحف اولیٰ میں ہے، میں خاتم سلیمان کا مالک ہوں، میں یوم حساب کا مالک ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں صراط اور میدان حشر کا مالک ہوں، میں قاسم جنت والنار ہوں، میں اول آدم ہوں۔ اب دیکھیں کدھر جا رہی ہے بات، میں اول آدم ہوں، میں اول نوح ہوں، میں جبار کی آیت ہوں، میں اسرار کی حقیقت ہوں، میں درختوں کو پتوں کا لباس دینے والا ہوں۔ یہ تمام خدائی صفات ہیں جو حضرت علی کے لیے بیان کی جا رہی ہیں۔ میں پھلوں کا پکانے والا ہوں، چشموں کو جاری کرنے والا ہوں، میں نہروں کو بہانے والا ہوں، میں علم کا خزانہ ہوں، میں علم کا پہاڑ ہوں، امیر المومنین ہوں، سرچشمہ یقین ہوں، میں زمینوں اور آسمانوں میں حجت خدا ہوں، میں متزلزل کرنے والا ہوں، میں سائقہ ہوں، میں حقانی آواز ہوں، میں قیامت ہوں ان کے لیے جو قیامت کی تکذیب کریں، میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی ریب نہیں، میں وہ اسماء حسنہ ہوں جن کے ذریعے خدا نے دعا قبول کرنے کا حکم دیا، میں وہ نور ہوں جس سے موسیٰ نے ہدایت کا اکتساب کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مجھ سے ہدایت لی۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں، حضرت علی سرکار امام الاولیاء ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ چہارم ہیں، ان کے صدقے اور وسیلے سے اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا قبول کرتا ہے۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ جس مرضی مقام پر بھی ہیں نا، وہ نبی سے بلند تو کیا نبی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے گا تو وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اور انہوں نے اسی ملا باقر مجلسی کی کتاب دوسری حیات القلوب، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے حاشیے میں یہ مترجم نے لکھا، مترجم اس کا ہے بشارت حسین رضوی، اس نے اس کے حاشیے میں لکھا کہ کیونکہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر یعنی مولا علی اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی انہوں نے انبیاء سے افضل کا، یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اور ادھر یہی شیعوں کی کتاب اسم الرجال کی ہے، رجال کشی، اس میں خود امام جعفر صادق کا فرمان نقل ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا من قال باننا انبیاء فعلیہ لعنت اللہ ومن شک فی ذلک فعلیہ لعنت اللہ، کہ امام جعفر نے کہا جو ہمیں نبی کہے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اس میں شک کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اب یہ دیکھیں ادھر یہ کتاب بھی ان کی، یہ بھی انہی کی، اس میں کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر شیعہ علماء کا اعتقاد یہ ہے کہ حضرت علی اور تمام 12 امام جنہیں وہ کہتے ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں، اور ادھر حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے کہ جو ہمیں نبی کہے یا اس میں شک کرے وہ لعنتی ہے، اس پر اللہ کی لعنت۔ تو انہی کی کتاب، یعنی دوسرے مثال کے طور پر جوتا بھی انہی کا، سر بھی انہی کا، خود ہی امام جعفر صادق کی لعنت کے مستحق بن چکے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کے پاس نہ حقیقی محبت ہے، حقیقی محبت اہل بیت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ ہم نہ حد سے بڑھاتے ہیں نہ حد سے گھٹاتے ہیں، بلکہ راہ اعتدال پر قائم ہیں، جس طرح ہمارے صوفیاء اولیاء محدثین نے بیان کیا ہے۔ اگلی بات آخری جو کرنا چاہتا ہوں کہ خود اہل سنت کی تعریف مولا علی نے فرمائی ہے، اہل سنت کی تعریف مولا علی نے فرمائی ہے۔ یہ میرے پاس ہے احتجاج طبرسی، حضرت مولا علی سرکار بصرہ شہر میں تشریف لے گئے، بصرہ شہر میں جا کر آپ نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے ہوئے مولا کائنات نے جب خطبہ دے رہے تھے تو کسی بندے نے سوال کیا حضور یہ بتائیں اہل بدعت کون ہے، اہل فرقہ کون ہے، اہل جماعت کون ہے اور اہل سنت کون ہے؟ یہ 4 گروہ اس نے پوچھے کہ حضور یہ بتائیں اہل بدعت کون ہے، اہل سنت کون ہے، اہل جماعت کون ہے اور اہل فرقہ کون ہے؟ مولا علی سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تیرا برا ہو اگر تو نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو اب یہ سوال میرے بعد کسی سے نہ پوچھنا، میں تجھے بتاتا ہوں اہل جماعت میں اور میری اتباع کرنے والے لوگ ہیں، انہیں اہل جماعت کہا جاتا، چاہے وہ تعداد میں قلیل ہی ہوں لیکن چونکہ وہ حق والے ہیں اہل جماعت ہیں۔ اور آگے حضرت علی نے فرمایا اہل فرقہ وہ لوگ ہیں جو میری اور میری اتباع کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہیں اگرچہ وہ کثرت کے مالک ہوں۔ اور آگے فرمایا اہل سنت وہ لوگ ہیں وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کریم کے طریقے جو اس نے ہمارے لیے مقرر فرما دیے ان کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ اب تعریف جو حضرت علی نے اہل سنت کی وہ کیا ہے کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے طریقے مقرر کیے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے جو طریقے اللہ نے مقرر کیے ہیں حضرت علی ان پر مضبوطی سے قائم تھے یا نہیں؟ حضرت علی سے بڑھ کر کون ہے جو اللہ کے طریقوں پر قائم ہو؟ تو جو تعریف حضرت علی کر رہے ہیں اہل سنت کی ہے وہ اللہ کے طریقے کو پکڑنا، تو اللہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے والے خود مولا علی بھی ہیں، تو حضرت علی خود کیا ہوئے؟ اہل سنت و جماعت ہوئے۔ یہ شیعوں کی کتاب الاحتجاج ہے، قوم ایران کی چھپی ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ اگر حقیقی معنوں میں
کسی کے پاس محبت اہل بیت ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اب کسی بندے کے آپ نے یہ فراڈ میں نہیں آنا کہ جی وہ لفظ شیعہ سے وہ حضرت ابراہیم شیعہ تھے تو لہٰذا یہاں سے ہمارا مذہب ثابت ہو گیا۔ یہ بیچارے جو شیعوں کے ذاکرین ہیں، آگے عوام ویسے بے وقوف ہوتی ہے، وہ تعویلات باطلہ کر کے اوٹ پٹانگ مار کے بات کر دیتے ہیں، وہ آگے سے نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے، نہ کچھ سیاق کا پتہ ہوتا ہے، نہ سباق کا، نہ لفظی مفہوم کا پتہ ہوتا ہے، نہ معنی کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جا کدھر رہا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، یہ معنی کہ یہ یہاں لفظ استعمال کس لیے ہوا ہے۔ تو حالانکہ جس قرآن سے یہ اپنا مذہب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ ان کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ اصول کافی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل کیا تھا وہ 70 گز لمبا تھا۔ اب وہ قرآن اب 70 گز لمبا اب آج ہے کہیں کسی پہ کسی کے پاس؟ اگر ہم ان کی یہ منطق تسلیم کر لیں کہ وہ قرآن جو 70 گز لمبا تھا اس کو پڑھنے کے لیے بھی موٹر سائیکل چاہیے، ایک بندہ تو ویسے پڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو جس قرآن کے بارے میں ان کا یہ ایمان ہے، جس کو یہ صحیح تسلیم ہی نہیں کرتے، اور آپ ان سے ملیں گے نا، کہیں گے نہیں ہمارا وہ ایمان ہے جو اہل سنت کا ہے، قرآن کے بارے میں ہم نہیں کہتے قرآن، یہ آپ کے سامنے ضرور کہیں گے، لیکن جب آپ ان کی کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہر بڑی چھوٹی کتاب میں تعریف قرآن کی روایات موجود ہیں، کیونکہ ہمیں تو عرصہ ہو گیا پڑھتے ہوئے۔ تو جس قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، اس قرآن سے یہ اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ خلافت پر بحث کریں، باغ فتح پر کریں، یہ معاملے بعد کے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ ہم سے مناظرہ قرآن پر کریں۔ جب تمہارا بنیاد ہی تمہاری نہیں ہے، اگر تم اپنا ایمان قرآن پہ ہی ثابت نہ کر سکو، باغ فتح خلافت یہ تو بعد کے معاملات ہیں، پہلے اپنا ایمان قرآن پہ ثابت کرو۔ تو یہ مختصر سی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں جناب کو۔ یہ غلط تعویلات باطلہ لے کر جو اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، لفظ شیعہ سے مراد مذہب شیعہ نہیں، جہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے وہاں معنی ہے گروہ کا یا جماعت کا۔ شیعہ چونکہ اب شیعہ عرف عام میں مذہب پر اطلاق کیا جاتا ہے، رافضیوں پر، لیکن قرآن نے اس مذہب پر اطلاق نہیں کیا، بلکہ قرآن نے گروہ اور جماعت کے معنی میں اطلاق کیا۔ تو دوسری بات، اہل سنت و جماعت ہی حقیقی معنوں میں اللہ، رسول اور اس کی اہل بیت اور صحابہ کی محب ہے، اور صحابہ اور اہل بیت کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اہل سنت و جماعت ہی کے لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔